5 سے 10 سال کی سیاست تھی، اس میں جس طریقے سے فوج کو ڈریگ کیا گیا، میں تو ڈریگ کرنا کہتا ہوں، میں انٹینشنز کو ڈاؤٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو 3 مارشل لاز لگے تھے ہمارے ہاں، اس میں بھی جب ہمارے سیاستدان فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو سلور پلیٹر پر رکھ کے فوج کو نہ صرف اقتدار پیش کرتے ہیں بلکہ تالیاں بجا کے ان کا استقبال بھی کرتے ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. جنرل صاحب کیپ اٹ اپ، what you are doing is the right thing that you should do. سیاستدانوں کو چھوڑ دیں یہ لڑ کے، یہ گتھم گتھا ہو کے، یہ ایک دوسرے کو مار پیٹ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سیکھیں گے اسی طرح. اگر تو وہ اسمبلیاں توڑنے جائیں گے تو نون لیگ اور پی ڈی ایم یک جان ہو کے اس کی مخالفت کرے گی اور اس پروسیس کو روکے گی. انہوں نے نکالنے کے لیے پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے اس لیے کی ہے کہ یہ اسمبلیاں نہ توڑ دے. ووٹ آف کانفیڈنس اگر نہیں لے سکے گا، ہمارا چیف منسٹر آئے گا تو بالکل نہیں توڑے گا. بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ لیکن ساتھ ساتھ وہ نہ حکومت لینا چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹے. اب مجھے بتائیں کہ جیتا کون؟ نون لیگ. دیر یو آر. یہ تو بالکل بڑی آبویس ہے، اب تو کلیئر ہو گئی یہ چیز. یہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور میری دعا ہے کہ باقیوں کو بھی یہ بات اتنی ہی جلدی اسی طرح سے سمجھ. میرے خیال میں جس طریقے سے آپ نے سمجھائی اب سمجھ آ جائے گی. جی اچھا بخاری صاحب، کچھ بات ہو جائے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایلیٹ زرار کمپنی سمیت ایس ایس جی افسران اور جوانوں سے ملاقات کی ہے. بڑا امپورٹنٹ بیان ان کا آج کا کہ پاک فوج کی توجہ جو ہے وہ سیکیورٹی صورتحال پر ہے، اور میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے اس وقت جس سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں اور جس طرح کی الارمنگ سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو اور بیان کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اس وقت ہماری فوج اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہے سیکورٹی ایشوز کو. پاکستان کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں وہ تو سیاسی گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اس کو ہینڈل کرے، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے. لیکن جو ہمارے سیکورٹی انوائرمنٹ کے خدشات ہیں، جو ہمارے بارڈرز کے اوپر سچویشن ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں میں گڑبڑ ہے، اس کو دیکھنا فوج کا کام ہے. اور وہ فوج اسی صورت میں اس کو ریزالو کر سکتی ہے جب فوکسڈ ہو. جب سے یہ آئے ہیں آپ ان کی پوری ایکٹیویٹیز کو اگر مانیٹر کریں تو وہ ہی از ایکٹنگ لائک این ایبسولوٹ پروفیشنل جنرل. اس سے پہلے جتنی بھی وزٹیشن ان کی ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی. جو یہ زرار کمپنی سے ملے ہیں نا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے. اچھا. زرار کمپنی از بیسڈ آن ایس ایس جیز. ایس ایس جیز ہماری فوج کی ایلیٹ کلاس ہے، پوری دنیا میں ریکگنائز ہے. اگر میں ان کی آپ کو شجاعت کی داستانیں سنانے بیٹھوں تو پورا ایک پروگرام چاہیے. سیاچین میں بخاری صاحب بہت سینسٹیو آپریشنز اور بڑے ڈیفیکلٹ آپریشنز جو ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. سیاچین میں جب بھارت نے قبضہ کیا سیاچین کے اوپر، تو جس فورس نے سب سے زیادہ ریزسٹنس دی، دیکھیے وہ علاقہ ہے جہاں دشمن سے لڑنا آسان ہے، نیچر سے نہیں لڑ سکتے آپ. اس لیے کہ یو آر لیونگ انڈر -43 ٹیمپریچر where everything is to a freeze. آپ بات کر رہے ہیں تو جالے جم رہے ہیں، آپ پانی پھینک رہے ہیں تو راستے میں برف ہو رہا ہے. یہ اس میں دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے میرے خیال سے زرار کمپنی کو سلوٹ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے obviously وہ چونکہ فوج کا حصہ ہے لہذا فوج کو بھی سلام کرنا چاہیے. اور ہم کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے the way جنرل عاصم منیر is conducting himself. یہ بہت ضروری ہے. انہوں نے ایڈوانس مورچوں کے اوپر جو ہمارے پاکستان بارڈر ہے وہاں بھی گئے ہیں وہ. اچھا. اور انہوں نے جوانوں کے ساتھ بات چیت کی ہے. جو گفتگو ہو رہی ہے ان کے ساتھ، جو باڈی لینگویج ہے جنرل کی، اٹ ٹیلز می، اٹ میکس می بلیو کہ میرے خیال سے دفاع جو ہے وہ اب اسٹرانگ ہاتھوں میں جا رہا ہے. جیسا میں نے کہا کہ اگر ملٹری لیڈرشپ فوکسڈ ہو، اگر وہ فوکسڈ ہے تو بارڈرز آپ کے خطرے سے خالی ہیں، وہاں آپ کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے. ویسے بھی ان کی ڈیفینیشن بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ محافظ ہیں کہ یہ جاگتے ہیں تو ہم چین سے سوتے ہیں. میرے خیال سے جتنا بھی کمپلیمنٹ پیش کیا جائے پاکستان کو ایز اے پروفیشنل آرمی اتنا کم ہے، چاہے وہ پیس کیپنگ ہے، چاہے وہ سینسٹیو آپریشنز ہیں. ریکال سوات، ریکال دوز ایریاز، جب 2 آپریشن چل رہے تھے تو اس کے اندر بھی ایلیٹ فورس جو ہے وہ آپ کی ایس ایس جیز کی تھی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو کمپلیمنٹ بھی پیش کریں اور ان کو اپنی اس سالیڈیرٹی کا بھی یقین دلائیں کہ قوم اگر فوج کے پیچھے کھڑی ہے تو اس فوج کو جو ایک نیوکلر کنٹری کی فوج ہے اس کو دنیا کا کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا. بے شک. اچھا بخاری صاحب، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایک بار پھر سے میں اس کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہوں گی. پاک فوج کی توجہ سیکورٹی صورتحال پہ ہے، یہ کیا ایک بار پھر سے اسی عزم کا اعادہ کیا گیا ہے جو کہ جنرل باجوہ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے؟ اٹس اے کنٹینیوٹی.
मैं हम समझता देख हूँ रहे कि हैं जो अब नजर पिछले आएगी 5 से 10 साल की सियासत थी उसमें जिस तरीके से फौज को ड्रैग किया गया, मैं तो ड्रैग करना कहता हूँ, मैं इंटेंशंस को डाउट करना नहीं चाहता हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो 3 मार्शल लॉज लगे थे हमारे यहाँ, उसमें भी जब हमारे सियासतदान फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो सिल्वर प्लेटर पर रख के फौज को न सिर्फ इक़्तिदार पेश करते हैं बल्कि तालियां बजा के उनका इस्तकबाल भी करते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। हैविंग सेड दैट, ये स्टेटमेंट जो है इट इज़ ए काइंड ऑफ ए मैसेज। ये मेरे ख्याल से उन हलकों को जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सूरत हाल में फौज को ड्रैग कर लेते हैं, उनके लिए है कि भाई खुदा के लिए आप अपना काम करें, हमें वो काम करने दें जिसके लिए हम हैं। सही है। मुझे ये यकीन है कि एक तो फौज के अंदर जिस मोरल की ज़रूरत होती है, जो एक फाइटिंग फोर्स का होना चाहिए, उसके लिए आसिम मुनीर साहब का जो तरीका कार है, जो जिस तरीके से वो यानी प्रोसीड कर रहे हैं, वो प्योर प्रोफेशनल है। और ये जवानों के लिए उनके पास जाके जब चीफ बात करता है, आपको अंदाज़ा नहीं है वो दिन उनके लिए कितना बड़ा दिन होता है। वो एक बड़ा खाना कहते हैं उसको, जिसमें सिपाही और जनरल साथ बैठ के खाते हैं। अच्छा। वो क्या स्पिरिट कन्वे करता है, क्या मैसेज कन्वे करता है, वो सिर्फ वहाँ बैठ के आपको फील हो सकता है। मैंने चूंकि उन 1-2 खानों में शिरकत की हुई है, इसलिए मैं मतलब एज सच नॉट एज ए मेंबर बट आई हैव विटनेस दैट। तो हम ये आज यहाँ बात ख़त्म करते हैं कि जनरल साहब कीप इट अप, What you're doing is the right thing that you should do. सियासतदानों को छोड़ दें, ये लड़ के, ये गुत्थम गुत्था हो के, ये एक दूसरे को मारपीट करके ठीक हो जाएंगे। ये सीखेंगे इसी तरह। क्योंकि अगर आप आके यानी फोर्स जो है वो इनको बार बार सहारे देगी, ये कभी नहीं सीखेंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।